کا دیدار کریں. خواہش ہے کہ نہیں خواہش ہے. ہمارے بچوں کو موبائل کی خواہش زیادہ ہے. تو آج میں چاہتا ہوں دودھانی والوں کو ایک ایسا نسخہ بتا دوں کہ گھر جائیں, وضو کریں اور حضور کی زیارت کریں. سبحان اللہ, کیا بڑی بات ہو. چونکہ یہ مت, میں نسخہ بتا رہا ہوں, وہ صوفی کا قول. وہ فرماتے جس نے حضور کی زیارت نہیں کی اور طلب ہے کہ میں زیارت کروں, وہ ارشاد فرماتے کہ جو امتی یہ چاہتا ہے کہ حضور کو اس نے نہیں دیکھا اور دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں, تو فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْقُرْآنِ. سبحان اللہ. تو اسے چاہیے کہ قرآن کو دیکھے, قرآن کو دیکھے. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک. تلاوت نہیں, تلاوت بھی کرے اور زیارت بھی کرے. ماشاءاللہ. اور اس کو اور مدلل کرتے. صحابہ نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور کا خلق کیا تھا, حضور کی سیرت کیا تھی. کیا فرمایا؟ کانا خلقہ القرآن. حضور کی سیرت, حضور کا خلق قرآن. اب اگر کوئی پوچھے کہ رسول کا خلق کیا ہے, قرآن. قرآن کیا ہے, رسول کا خلق قرآن. قرآن خلق. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک. وہ صوفی فرماتے ہیں کیا عارفانہ بات ہے کہ پورا قرآن, یعنی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی صورت جسمانیہ کا نقشہ ہے. جسمانیہ کا نقشہ ہے. مصطفیٰ کی انگلی دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو, مصطفیٰ کی زبان دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو, مصطفیٰ کی سرمگی آگے دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو, مصطفیٰ کا دست مبارک دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو, مصطفیٰ کا قول دیکھنا ہے قرآن دیکھو, مصطفیٰ کا فعل دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو. بات راشد کی نہیں, رب کے ارشاد کی ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. ارے میرے محبوب, ہجرت کی رات جو کافروں پر کنکری آپ نے ماری, آپ نے نہیں ماری, رب نے ماری. تکبیر, نعرہ رسالت, حضور خطیب اعظم. بتائیے علماء بیٹھے ہیں, جواب دیجئے, کنکری کس نے ماری؟ اللہ, حضور نے. حضور نے. پھینکا کس نے؟ حضور نے. اب آپ اندازہ, اب دیکھیے آئیے قرآن کی, اسی لیے میں کہتا ہوں قربان جاؤ قرآن کی اعجاز بیانی پر, قربان جاؤ قرآن کی فصاحت و بلاغت پر. آپ دیکھیے وما رمیتا, محبوب تم نے نہیں پھینکا, اذ رمیتا, جب تم نے پھینکا. ہائے ہائے, غور کیجئے گا, ذوق کی بات ہے. وما رمیتا, تم نے نہیں پھینکا. اذ رمیتا, جب تم نے پھینکا. تم نے جب پھینکا, تم نے نہیں پھینکا. کیا بات ہے, ارے ذوق پیدا کرو. محبوب کنکری تم نے جب پھینکا, تم نے نہیں پھینکا. اس بات بھی ہے, نفی بھی ہے. اس بات بھی ہے, نفی بھی ہے, منفی بھی ہے, مثبت بھی ہے, انکار بھی ہے, اقرار بھی ہے. تم نے نہیں پھینکا, جب تم نے پھینکا پھر وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. لیکن آتا ہے استدراک کے لیے, دفع تدارک کے لیے, کہ کلام سابق میں جو وہم ہے اسے دور کرنے کے لیے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. اب لیکن نے کیا کہا, اب سارا وہم جو پچھلے کلام میں تھا وہ دور ہو گیا, اطمینان رکھو. اللہ نے پھینکا, مطلب خدا اپنے محبوب کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کہہ رہا ہے, اپنے محبوب کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے, اپنے محبوب کے عمل کو
اپنا عمل کہہ رہا ہے. دیکھو وہ مرتبہ محبوبیت پر وہ ایسے محبوب ہے، ایسے محبوب ہے کہ محبوبیت جس پر ناز کر رہی ہے، محبوبیت جس پر ناز کر رہی ہے وہ مصطفیٰ. عظمت جس پر ناز کرے وہ مصطفیٰ، عظمت جس پر ناز کرے وہ مصطفیٰ، جاہو جلال جس پر ناز کرے وہ مصطفیٰ، رفعتیں جس پر ناز کرے وہ مصطفیٰ، شوکتیں جس پر ناز کرے وہ مصطفیٰ، ارے قرآن جس پر ناز کرے وہ مصطفیٰ. اور آؤ انبیاء جس پر ناز کرے وہ مصطفیٰ، آدم جس پر ناز کرے وہ مصطفیٰ، نوح جس پر ناز کرے وہ مصطفیٰ، موسیٰ جس پر ناز کرے وہ مصطفیٰ، ارے خلیل اللہ جس پر ناز کرے وہ مصطفیٰ، اسماعیل جس پر ناز کرے وہ مصطفیٰ، یوسف جس پر ناز کرے وہ مصطفیٰ، عیسیٰ جس پر ناز کرے وہ مصطفیٰ، صحابہ جس پر ناز کرے وہ مصطفیٰ، اہل بیت جس پر ناز کرے وہ مصطفیٰ، ارے اللہ جس پر ناز کرے وہ مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کیا ہے؟ حضور کی زیارت کرنا ہے، گھر پہنچ جانا، وضو کر لینا، قرآن کھول لینا، الحمد سے لے کر والناس تک حضور کی زیارت کرو، جی پورا قرآن. سبحان اللہ. حضور کی صورت جسمانیہ کیا بولو نقشہ ہے، حضور کا سینہ دیکھنا ہے، سینہ حضور کا دیکھنا چاہتے ہو قرآن دیکھو. علم نشرح لک صدرک ہے نا، واللیل والضحی واللیل. حضور کی زلفیں دیکھنی ہو، ہائے ہائے کیا بات ہے، حضور کا چہرہ دیکھنا ہے، اس کی چمک، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. یہ مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے. اسی لیے دوستو ایک بات اور بتاؤں، انبیاء جتنے آئے ہر نبی خدا کی صفات کا مظہر، سبحان اللہ. جی ہاں، ہر نبی خدا کی صفات کا مظہر، یعنی سارے انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب مظہر صفات ربانی، اولو العزم رسول جی حضور. جو صاحب کتاب ہیں، ہاں ہاں جو صاحب کتاب وہ بھی مظہر صفات ربانی. مگر میرے نبی، ہائے ہائے میرے حبیب، تم تو میرے محبوب ہو، ہاں میرے بولو محبوب ہو. جتنے انبیاء ہیں وہ میری صفات کے مظہر ہیں، اور تم میرے محبوب ہو نا. میرے محبوب صرف صفات ہی کے مظہر نہیں، میری ذات کے بھی مظہر ہیں. میں نے تمہیں مظہر ذات ربانی ہے نا مصطفیٰ، میں نے تمہیں اس مقام پر رکھا، اس محبوبیت کے مقام پر جس نے تمہیں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جو تیرے قریب آیا وہ میرے قریب آ گیا، جس نے تیرا جلوہ دیکھا اس نے میرا جلوہ دیکھا، جس نے تیرا جمال دیکھا اس نے میرا جمال دیکھا. محبوب جس نے تمہارا کمال دیکھا اس نے میرا کمال دیکھا. میں نے اپنی ذات صفات نہیں صرف ذات کا بھی مظہر بنا کر تمہیں ہاں. بے شک ہے نا. بے شک. سرکار، ارے بھائی سرکار تو سرکار ہیں، کیا بات ہے حضور کی. میرے پردادا جی یعنی دادا کے والد، جی دادا کے دادا کہاں پہنچ گئے آپ، میرے پردادا دادا کے والد وہ حضور محدث اعظم کے والد گرامی حکیم الاسلام حضرت علامہ جامع معقولات و منقولات خلوت نشین تھے، مگر اپنے بیٹے کو فارسی ادب پورا پڑھا ڈالا، اور شرح جامی تک جتنی کتابیں ہیں اس سے نیچے وہ سب باپ نے اپنے بیٹوں کو پڑھایا، پھر فرنگی محل بھیجا. بات چل رہی تھی، بات یہ چلی امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے قصیدہ معراجیہ لکھا. یہ جملے معترضہ کے طور پر بات ہے،
اور قصیدے معراجیہ کیا کہنا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ سبحان گر اللہ ہوئے سبحان تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان. کیا روانی ہے، کیا بہاؤ ہے، کیا سلاست ہے، عشق بھی ہے، محبت بھی ہے، سب کچھ ہے. مگر اشعار کتنے ہیں؟ بولو. 40 تقریباً. کتنے ہیں؟ 40. باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ حضور کی معراج بیان کرنے کے لیے تو اگر اختصار سے بھی کام لیا جاتا تو 3 4 5 مصروں میں ہو جائے بات ختم. ارے کہ حضرت آپ ایسا کہہ رہے؟ کہاں؟ کیا تمہیں شک ہے؟ ہوا نا کہ چند مصروں میں اگر فلسفہ معراج بیان کر دیا جائے تو کیا ہی اچھا ہو. اب بیٹا باپ سے کہہ رہا اچھا، تو بیٹے کو کچھ ہوا کہ بھائی 40 4-5 مصرے میں کہا تم کو. تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد بیٹھا ہوا تھا، کہا قلم لے، کاغذ لے، لکھ، میں معراج کا پورا فلسفہ بس اسی میں بیان کر دیتا ہوں. اب حضرت فرماتے ہیں، حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، میں کبھی نام اس لیے لے لیتا ہوں کہ لوگ جانتے نہیں. اب حضرت کہتے ہیں لکھو. عروج کی شب عجیب شب تھی، عجب چلو تھا، عجب سما تھا، زمیں تھی ساکت، پہاڑ بحیث، عجیب چکر میں آسماں تھا، ستارے باہم تھے نور افشاں، فلک کا ہر حصہ کہکشاں تھا، فلک کا ہر حصہ تھا چراغاں، ستارے باہم تھے نور افشاں، فلک کا ہر حصہ تھا چراغاں، جہاں میں ذرے چمک رہے تھے، زمین کا ہر حصہ کہکشاں تھا. کہا بس لکھ. ایک ہی 2 مصرے میں ختم معراج کا فلسفہ بیان کہ محبوب کی تجلی سے سب حجابات اٹھ گئے تھے. عجب تماشا تھا 4 جانب، نہا آیا تھا، آیا نہا. عجب تماشا تھا 4 جانب، نہا آیا تھا، آیا نہا تھا. لوگ فلسفے پر بہت تقریریں کرتے ہیں، مگر میں بتاؤں ایک جملے میں بات ختم کر دوں، بہت کہہ دوں، ہے نا. میرے محبوب فلسفہ کیا تھا؟ جہاں بہت ساری باتیں تھیں، بہت سارے راز تھے، ایک راز یہ بھی ہے، ایک راز یہ بھی ہے. اے محبوب آؤ، میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ. اب تو تمہاری حقیقت بے نقاب ہو چکی ہے. اے محبوب آؤ، آج میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم خود اپنے کو دیکھ لو، اپنے کو دیکھ لو. تمہاری شان کیا ہے، مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے، رتبہ کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. ہے نا. اب دیکھیے اسی کا نقشہ قرآن کھینچ رہا ہے. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی. ہے نا. حضور قریب ہوئے، نزدیک ہوئے اور ہوئے. اب کتنا 2 کمانوں کا، اس سے بھی کم، کمانے قربت. رب سے محبوب اتنا قریب 2 کمانوں کا فاصلہ. جیسے آپ کسی سے گلے ملتے ہیں نا، ایسے ملتے ہیں نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ معانقہ. ہاتھ ملاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ مصافحہ. مصافحہ کہتے ہیں، مصافحہ. گلے ملتے ہیں تو جب آپ کسی سے جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، اب آپ تو بہت دور بیٹھے ہیں نا، میں یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے گلے ملوں گا؟ تو چلیے آپ کو سمجھانے کے لیے مائک ہے، اسی سے گلے معانقہ کریں. اب معانقہ میں آج مائک سے کر رہے یہ ویسے ہو گیا. کمان تیار. اب یہ کتنا قریب ہے، مائک بیچ میں ہے. مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، ہے نا. ہم سے مائک قریب، مائک ہم سے قریب، ہم مائک سے قریب، مائک ہم سے قریب. مثال ہے. گوشہ شوشہ نکالنے کی کوشش نہ کیجئے گا، ہے نا. قریب نا. اب دیکھیے بلا تمثیل نبی اپنے رب سے قریب، اللہ نے قریب کیا، اللہ نے قریب کیا. اب اتنا قریب کہ 2 کمانوں کا، ہے نا، 2 کمانوں کی مقدار
یا اس سے بھی کم؟ جی وہ حد بیان ہو رہی ہے. اب کیا ہے سچویشن، کیا ہو گئی؟ آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، اللہ بیچ میں حضور. ہاں سبحان اللہ. آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، بیچ میں ظہور. کتنے قریب سے مصطفیٰ نے رب کو دیکھا اور ایسی شان سے دیکھا کہ قرآن اشارہ کر رہا ما زاغ البصر وما طغى، پلک تک نہیں جھپکی، ہاں پلک تک نہیں جھپکی، جی ہاں پلک تک نہیں جھپکی. بات کیا ہے؟ حقیقت محمدیہ ذات مطلقہ کے پہلے تعین کا نام ہے. میرے محبوب، میں نے تیرے حسن و جمال کو اپنے ملاحظے کے لیے بنایا تھا، مگر معراج کی رات میں نے اس لیے بلایا. اب وہ حسن و جمال میں نے جو اپنے لیے بنایا تھا دیکھنے کے لیے، آج تو خود دیکھ، آج تو خود دیکھ لے. آئینے خدا بے شک. کیا بات ہے؟ تو سرکار ہے. تو جس نے قرآن حضور کو نہیں دیکھا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْقُرْآن، تو اسے چاہیے قرآن کو دیکھے. سبحان ہے اللہ. نا؟ حضور کی ساری خصوصیات صفات قرآن میں ہے نا. ماشاء ایک بات بتائیں دوستو، یہ حافظ ہے، یہ عالم ہے، ہر ایک قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جی صحابہ قرآن کی تلاوت کریں، تابعی قرآن کی، خواجہ حسن بصری سے لے کر اب تک قرآن کی تلاوت کا سلسلہ، اس سے بھی پہلے ہر دور میں سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہے نا. اب یہ رمضان شریف آ رہا، قرآن کی تلاوت، یہ تو تلاوتوں کا مہینہ ہے. کیا بات ہے، سب تلاوت کرتے. میں نے قرآن سے پوچھ لیا کہ سارے کے سارے تیری تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن تو کیا ہے؟ کہا سنو، سب تو میری تلاوت کرتے ہیں، میں تو اپنے آقا کی تلاوت کرتا ہوں. دنیا والے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن مصطفیٰ کی تلاوت. میں نے کہا قرآن تو رسول کی تلاوت کیسے کر رہا؟ تو کہا ارے رسول کی تلاوت، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قرآن مصطفیٰ کی تلاوت کر رہا ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب جو تم نہیں جانتے تھے میں نے تمہیں سب بتا دیا. قرآن رسول کی تلاوت کر رہا ہے. فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، ارے دے دیا اپنے بندے کو جو دے دیا. تو ساری دنیا، یہی تو فرق ہے نبی اور امتی میں. امتی وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرے، نبی وہ ہے کہ قرآن جس کی تلاوت کرے. کیا سمجھ میں آئی؟ یہ بھاری پڑ رہا ہے نا. بات یہ ہے، گھوم پھر کر کے بات آتی ہے کہ ایمان لا چکے ہو، اب ساری باتیں ایک طرف ہیں. اللہ سے ڈرو تو جیسا ڈرنے کا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم کو صرف اسلام کی حالت میں مرنا ہے. بلا تم لا تموتن الا وانتم مسلمون. اب ادھر ادھر مت بہکنا، اسلام کی حالت میں